بغداد شہر میں ایک بڑھیا رہتی تھی، کثرت سے روزے رکھتی، نماز پڑھتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو سونے کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ شراب اور فضول کھیلوں میں مصروف رہتا۔ بیٹا سارا دن دکان پر مصروف رہتا، رات کو اپنے پیسوں اور زیورات کی تھیلی اپنی ماں کے حوالے کر کے رات اپنے دوستوں کے گھر گزارتا۔ ایک چور یہ سب معاملہ دیکھا کرتا، اس نے وہ تھیلی چوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر میں داخل ہو گیا، لڑکے کو خبر نہ ہوئی، چور چھپ گیا۔ لڑکے نے وہ تھیلی اپنی اماں کے حوالے کی اور باہر نکل گیا۔ بڑھیا نے ایک کمرے میں لوہے کی الماری میں تھیلی رکھی اور دروازے پہ بیٹھ گئی اور افطار کا سامان سامنے رکھ لیا۔ چور نے سوچا اب یہ افطار کر کے سو جائے گی تو میں سامان چرا لوں گا۔ جب بڑھیا اماں روزہ افطار کر چکی تو نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی اور نماز لمبی ہو گئی۔ آدھی رات گزر گئی، چور حیران ہو گیا اور اس کو ڈر ہوا کہیں صبح نہ ہو جائے۔ وہ گھر میں پھرا اور اس کو نئی لنگی مل گئی، کچھ عطر اس نے لنگی باندھی اور عطر لگایا اور بہت موٹی آواز بنا کر بولا کہ بڑھیا گھبرا جائے۔ بڑھیا دلیر تھی، سمجھ گئی کہ یہ چور ہے۔ چور بولا میں جبریل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ تیرا یہ بیٹا فاسق ہے، اسے نصیحت کروں۔ تو بڑھیا نے یہ ظاہر کیا کہ گھبراہٹ سے اس پر غشی طاری ہو گئی اور درخواست کرنے لگی میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کو قتل نہ کرنا۔ چور نے کہا میں صرف مال والی تھیلی لے کر اس کے دل کو رنج پہنچانے آیا ہوں تاکہ وہ توبہ کر لے تو میں اسے تھیلی واپس کر دوں۔ تو بڑھیا نے کہا تعمیل کرو۔ چور اندر داخل ہو گیا تاکہ تھیلی لے جائے۔ بڑھیا نے آہستہ سے باہر جا کر دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب تو چور کو موت نظر آنے لگی۔ جب کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا تو بڑھیا سے بولا دروازہ کھول دو۔ تو بڑھیا نے کہا اے جبریل تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو روشن دان سے نکل جا یا دیوار کو پھاڑ کر نکل جا۔ اب چور نے محسوس کر لیا کہ بڑھیا چلاک اور دلیر ہے تو خوشامد اور منت شروع کر دی اور توبہ کرنے لگا۔ بڑھیا روزہ رکھ کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی اور چور سوال کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور اس کا بیٹا واپس آ گیا۔ بڑھیا نے تمام باتیں اپنے بیٹے کو بتائیں۔ وہ تھانے دار کو یعنی کوتوال پولیس کو بلا لایا تو انہوں نے دروازہ کھول کر چور کو قابو کر لیا۔